السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ جب سے مذہب اسلام دنیا میں نازل ہوا، جب سے مذہب مہذب دین متین مذہب اسلام دنیا میں تشریف لایا، اس وقت سے لے کر آج تک اسلام مخالف تمام باطل قوتیں، صلیبی طاقتیں، تاتاری قوتوں نے اسلام کی جڑوں کو اکھیڑنے کے لیے ہر پل کوششیں کی، مگر وہ ناکام ہی رہے۔ جب ہر چوطرفہ اسلام کو مٹانے کی بدنیتی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو پھر بانی اسلام سید الانبیاء محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں وہ کیچڑ اچھالنے لگے اور ان کی ذات بے عیب میں عیب کی تلاش کرنے لگے، عیب کھوجنے لگے، مگر اللہ پاک عز و جل فرماتا ہے واللہ یعصمک عن الناس، اللہ رب قدیر اے محبوب آپ کی ہر پل، ہر وقت، ہر لحظہ آپ کی نگہبانی کرے گا، لوگوں سے، دشمنوں سے، اعدائے دین سے، بدخواہوں سے آپ کی محافظت فرمائے گا، کوئی قوت و طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہ پائے گی۔ مگر ایک پہلو، حالانکہ یہ پہلو بھی حضور علیہ السلام کے تمام روشن اور منور تابہ پہلوؤں کی طرح منور اور تابندہ پہلو ہے، وہ ہے حضور علیہ السلام کی زندگی سے متعلق تعدد ازواج کا روشن پہلو۔ حضور علیہ السلام کے تعدد ازواج کے حوالے سے یوں تو دشمنان اسلام کچھ نہ کچھ شوشہ گوشہ نکالنے کے در پہ رہے، مگر اس معاملے میں خصوصیت کے ساتھ اہل استشراق، مستشرقین، مغرب زدہ، مغرب کی ہواؤں میں پروردہ، جس کو یوں کہہ لے یہودی لابی، یہودی اور عیسائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں آپ کے تعدد ازواج کے حوالے سے ان کو عیب نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے تو 4 تک کی اجازت دی، مگر خود آپ نے 11 شادیاں کی۔ ایسا کیا زیب دیتا ہے؟ اگر آپ شہوت پرست نہ ہوتے، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بھی عاشق، کوئی بھی ادنا سا ادنا مسلمان بھی رسول پاک علیہ السلام کے خلاف ان کے تعدد ازواج کے حوالے سے ذرہ برابر، نقطہ برابر بھی کوئی کچھ نہیں سوچ سکتا، مگر ہرزہ سراؤں نے ہرزہ سرائی کی، بیہودہ گو نے بیہودہ گوئی سے کام لیا، اور حضور علیہ السلام کی شادی مبارک میں آپ کی شادی مبارک کا ہر پہلو اور آپ کے ازواج طیبات و طاہرات کا ہر فرد، ہر ممبر فیملی اسلام کے لیے ایک مقدس اور سنہرا باب ہے کہ ان کے بغیر اسلام کو مکمل روشنی نہیں مل سکتی تھی۔ مگر یہ اہل استشراق، یہ مغرب والے، یہ عیسائی یہودی حضور علیہ السلام کی چند شادی اور چند بیویوں کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور کہتے ہیں کہ اپنے امت کے لیے 4 تک کی اجازت اور خود 11 شادیاں کر بیٹھے۔ ایسا تو وہی شخص کر سکتا ہے جو نفسانیت اور خواہشات نفسانیت کا دل ڈالا ہو، خواہشات نفس کا دل دادا ہو، عیش پرست ہو، شہوت پرست ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل انصاف ہر ایک منصف کی بارگاہ میں اس حوالے سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کو اور آپ کی عدالت میں یہ ساری باتیں رکھوں گا کہ کیا کوئی بھی اہل عقل، کیا کوئی بھی خرد مند، کوئی بھی عقل مند حقیقت جاننے کے بعد حضور علیہ السلام کے تعدد ازواج کے حوالے سے کوئی گفتگو کرے اور ان کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرے؟ پہلی بات تو یہ کہ تعدد ازواج کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اگر چند بیویوں کا رکھنا اور چند بیویوں سے شادی کرنا، چند عورتوں سے شادی کرنا اگر عیب کی بات ہے، تو یہ صرف اسی جگہ پہ عیب کیوں ہے؟ اگر یہ عیب ہے تو اس سے پہلے بہت سارے راجاؤں، مہاراجاؤں نے اور بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء کرام نے چند بیویاں کی، چند کنیزیں ان کے ساتھ رہیں، ان کے عقد میں بہت ساری بیویاں بھی رہیں، وہاں تو عیب نہیں ہے، یقیناً عیب نہیں ہے، وہاں عیب نہیں تو یہاں عیب نہیں۔ عزیزانی گرامی وقار، آپ کچھ موٹی موٹی باتیں سماعت کریں، واضح رہے کہ اس ٹاپک کو اور اس عنوان کو میں اٹھایا ہوں، انشاءاللہ اس کو
کئی ایک پارٹ میں اس کو میں بیان کرنے کی تفصیلاً کوشش کروں گا، اور ہر ایک باب پر۔ پہلی بات تو یہی کہ تعدد ازواج کوئی غلط نہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شادیاں کیں، ان تمام شادیوں کے پیچھے اللہ رب قدیر کی حکمت بالغہ کام کر رہی تھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر آپ نے یہ شادیاں کیں، شہوت انگیزی اور شہوت رانی کے لیے نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہرگز آپ نے کوئی شادی نہیں کی، بلکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا۔ اللہ نے کہا تو حضور علیہ السلام نے شادیاں کی، اللہ نے منع کر دیا تو پھر حضور علیہ السلام نے شادی کرنے سے باز آئے، اور شادی آپ نے اور کبھی نہ کیا جب اللہ کی طرف سے ممانعت آ گئی۔ یہ قرآن مقدس ہے۔ اللہ رب قدیر پروردگار عالم یہ سورہ احزاب 22ویں پارے کے اندر اللہ رب قدیر اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ آیت کریمہ 52 ہے، 52 ہے، کہ اللہ نے اجازت دی تو آپ نے شادیاں کی، منع کر دیا تو رک گئے، ہمیشہ کے لیے رک گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کے لیے شادی کرنے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اب آپ کے لیے حلت نکاح ختم ہو گئی۔ یہ اللہ رب قدیر فرماتا ہے 22ویں پارے کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 کے اندر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک۔ ان کے بعد یعنی جن سے شادیاں ہو گئیں، جن خواتین سے آپ نے شادیاں کیں، جن ازواج طیبات و طاہرات سے آپ نے عقد فرمایا، ان سے عقد فرمانے کے بعد، ان سے نکاح کے بعد اب آپ کے لیے نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیویاں بدلو، اور نہ آپ کو ان میں سے کسی کو طلاق دینے کی اجازت ہے، نہ بدلنے کی اجازت ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو ان کی خوبصورتی بھا جائے، إِلَّا مَا مَلَكَتْ، مگر کنیز تمہارے ہاتھ کا مال ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو یہ دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا۔ منع اسی وقت کیا جاتا ہے جب اجازت رہتی ہے، تو اللہ کی اجازت سے، اللہ کی حکمت سے دور اندیش نتیجہ خیزی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے حکم پر آپ نے یہ 11 شادیاں کی، پھر اللہ نے منع فرما دیا کہ اب آپ شادی نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، مگر دشمن چاہتے ہیں کہ چراغ اسلام کو، اسلام کے اس چمکتے اور روشن ستارے کو، اسلام کے چمکتے سورج کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہی ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر نہ چاہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، تمام ادیان باطلہ پر دین اسلام کو اللہ غالب فرما دے، اگرچہ مشرکین بے دین یہود و نصارہ نہ چاہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو طرح طرح کی الزام تراشیاں، طرح طرح کی افواہ، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی عیب جوئی کے ذریعے سے جب اسلام کو وہ بدنام کر نہ سکا، تو حضور کے تعدد ازواج پر وہ لے دے کر کے ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اللہ رب قدیر نے فرمایا، اے میرے محبوب، یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہے، آپ سے قبل، آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں بھیجے گئے، جتنے رسولوں کو دنیا میں مبعوث کیا گیا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ جس طرح وہ آپ کی عداوت کے پیچھے پڑ گئے، اسی طرح انبیاء سابقین، رسولان سابقین کے پیچھے بھی وہ پڑ گئے تھے، ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ مگر محافظ تو ہم ہیں، منزل بھی ہم ہیں، محافظ بھی ہم ہیں، بھیجنے والے بھی ہم ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اس لیے دشمن کوئی کچھ آپ کا بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں کو دشمن ٹھہرا دیا، اور آپ کا رب ہدایت دینے اور مدد دینے کو کافی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 31 کے اندر رب عز و جل فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
تو بات کیا چل رہی ہے کہ اہل دشمنان اسلام کا ہر فرد اپنی طاقت بھر، اپنی قوت و استطاعت بھر اسلام کو بدنام کرنے، اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے اپنا کر جب ہر طرح سے ناکام ہو گیا تو وہ حضور کی ذات میں عیب تلاش کرنے کے در پہ ہو گئے، اور روزمرہ آئے دن صبح و شام زمانے کا زمانہ مدت کے مدت حضور کی ذات میں عیب تلاش کرتے رہے، مگر عقل مندوں نے مانا کہ تم نے جتنے عیب نکالے ہیں یہ عیب نکالنا ایسی ذات کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتا ہو، ان کا ہر کام ہر فعل، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، غرض یہ کہ ان کی ہر ادا رضائے رب کے لیے ہو، جس کی تعریف میں خود رب تبارک و تعالیٰ نے بہت آیتیں نازل کی ہوں، جس کی تعریف کے لیے بہت سارے مداحوں کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہو، اس ذات میں عیب نکالنا اس سے بڑی بے عقلی اور اس سے بڑی بدحواسی اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑی نادانی، حماقت اور بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ جس ذات کے اندر کوئی عیب نہیں، آپ وہاں عیب تلاش کر کے آپ اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے، قرآن مقدس کی پاکیزگی کو بگاڑنے کی آپ ناپاک اور لا حاصل کوششیں کرتے رہے ہو، حالانکہ آپ کو کہیں بھی کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا بول ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ کتنا بڑا بول ہے جو اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، اور یہ صرف یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 15 کے اندر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے اس محبوب کو ہی بیویاں اور اولاد نہ دیں، بلکہ چند بیویوں کا شوہر اور کئی ایک خواتین سے شادی کرنے کا معاملہ صرف حضور کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، حضور سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہیں، انہوں نے بھی کئی شادیاں کی، ان کے بھی بے شمار بچے ہوئے، کنیزیں ان کے ساتھ رہیں۔ تو تعدد ازواج کا سلسلہ یہ نبی پر منتہی نہیں ہے، نبی پر ختم نہیں ہے، بلکہ جب سلسلہ نبوت چلا ہے تو انبیاء سابقین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعدد ازواج کے متبرک رشتوں سے جوڑا اور ان سے اولادیں ہوئی۔ چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ سورۃ الرعد 13 پارہ آیت نمبر 38 میں رب عز و جل فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے دیے، اور بچے ان کے لیے ہم نے عطا کیے۔ اس کے باوجود یہ کفار، یہ بددین اہل استشراق باز نہیں آتے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی ذات میں عیب تلاش کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا، قرآن نقل فرماتا ہے وقالو، اور وہ بولے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اور بولے اس رسول کو کیا ہوا، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ فرشتہ کہ ان کے ساتھ ڈر سناتا۔ عزیزان گرامی وقار، جب آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعدد ازواج کے سلسلے میں جن خواتین کا انتخاب فرمایا، ہر ایک خاتون کے ساتھ حضور کے ساتھ شادی کرنے کی کوئی نہ کوئی مقدس تاریخ ہے، کوئی نہ کوئی دور رس نتیجہ خیزی ہے، دور تک پہنچانے والا خوبصورت نتیجہ اس سے متعلق ہے۔ حضور نے جتنی بھی شادیاں کی اس کے بہت سارے اغراض، بہت سارے حسین مقاصد ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ہرگز شہوت رانی کے لیے اور شہوت کی تکمیل کے لیے اور فزیکل لائف انجوائے کرنے کے لیے آپ نے یہ شادیاں نہیں کی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب کے اس تعدد ازواج کے حوالے سے اسلام کی بہت بڑی خدمت منسلک کر رکھا تھا، اور وہ دین کی خدمت، اسلام کی وہ مقدس خدمت اور اسلام کی وہ دور رس اور نتیجہ خیز خدمت ان 11 شادیوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ انشاءاللہ آپ پارٹ بائی پارٹ جب آپ
ایک ایک کر کے سنیں گے تو آپ اش اش کریں گے. ہاں تو آپ غور کریں. پھر موضوع آغاز پہ آ جائیں کہ حضور علیہ السلام نے جو چند شادیاں کی، ان چند شادیاں کرنے کے پیچھے شہوت انگیزی اور جسمانی خواہش کی تکمیل یہاں کار فرما نہیں ہے. اصل مقصد تو کچھ اور ہے. اگر ایسا ہی آپ کو لگتا ہے، اہل استشراق کو، مستشرقین کو، یہ اہل مغرب کو اگر ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ شادیاں جسمانی خواہش اور جسمانی بھوک مٹانے کے لیے کی تھیں، تو اب ہم آپ کو کہنا یہ چاہتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں اس خاتون سے عقد فرماتے ہیں. رسول پاک نے اس خاتون سے رشتہ نکاح جوڑا جس خاتون کو دو دفعہ بیوہ ہونے کا شرف حاصل ہو چکا تھا، اور ایز میں، عمر میں حضور اکرم علیہ السلام سے 15 سال زیادہ بڑی تھی وہ خاتون. ان سے حضور نے نکاح فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر تک، یعنی جب تک پہلی خاتون جو دو شوہر سے بیوہ ہوئی تھیں، جب تک ان کی وفات نہیں ہو گئی، حضور نے دوسری شادی نہیں کی. اور حضور علیہ السلام کی بھرپور جوانی کا وہ عالم، عنفوان شباب کا یہ عالم، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی لازوال نعمت عطا کی. نبوت و رسالت کی چمک دمک کی دھمک پوری دنیا میں محسوس ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظاہری جمال سے بھی نوازا، باطنی حسن و کمال سے بھی آپ کو نوازا. ایسا نوازا کہ اس سے پہلے کسی کو اس قدر جامع اس صفات نہ بنایا، نہ اس کے بعد کبھی اس طرح کا کوئی بیٹا جنم لے سکتا ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس طرح کی صفتیں اور اس طرح کی خوبیوں سے لیس کسی انسان کو پیدا کرے گا. تو ظاہری حسن و جمال دعوت نظارہ ہی نہیں، دعوت عقد پیش کر رہی تھی. ادھر باطنی کمال، نبوی جمال، نبوت و رسالت کا حسن و کمال، اور ظاہری خوبصورتی اور ظاہری جمال، ان تمام صفات کے ہوتے ہوئے عرب کی وہ کون دوشیزہ ہو سکتی تھی، عرب کی وہ کون خوبصورت، اور تمام خواتین میں وہ کون خوبصورت خاتون ہو سکتی تھی کہ ان ظاہری اور باطنی کمالات کے ہوتے ہوئے اس انسان سے شادی کرنے کی خواہش نہ رکھتی ہو. یقیناً آپ کو پیشکش بھی کی گئی، اور عرب کی خوبصورت اور تمام خواتین میں سب سے خوبصورت خاتون سے، خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کی پیشکش کی گئی آپ کو، مگر آپ نے ٹھکرا دیا، شادی نہیں کی. اللہ اکبر. آپ کو کثیر مال دینے کا بھی آپ کو کہا گیا، اور سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرنے کی بھی آپ کو چھوٹ دی گئی. سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرنے کی آپ کو پیشکش کی گئی، اور بہت زیادہ معلومات دینے کی بھی خواہش ظاہر کی گئی. بس صرف شرط اتنی تھی، بات اتنی مان لینی تھی آپ کو کہ آپ جس دین حق کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور آپ بلا خوف و خطر اور بغیر کسی ملامت کے خوف، اور بغیر کسی خوف ملامت کے، اور بغیر کسی ڈر کے، اور کسی سے مرعوب ہوئے بغیر آپ بے خطر بے خوف دین متین کی خدمت کیے جا رہے ہیں، اور حق کا اعلان کیے جا رہے ہیں، جو کسی بھی صورت میں مشرکین عرب کو قابل قبول نہیں تھا، نہ قابل تحمل تھا، اور نہ وہاں کی یہودی لابی کو یہ چیز برداشت ہو رہی تھی کہ یہ نیا دین، یہ مذہب اسلام دنیا میں پھلے پھولے اور اس کی تجلی سے کائنات میں تجلی ہو. یہ کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا. اسی لیے پیشکش کی گئی کہ آپ دین حق، جس کو آپ دین حق کے طور پر دنیا والوں کو روشناس کرا رہے ہیں، دین حق کی اس دعوت کو آپ بند کر دیجئے، اور پھر آپ کو سب سے خوبصورت عورت سے شادی دلا دی جائے گی، اور آپ کی من مانی اور آپ کی چاہت و طبیعت و خواہش کے مطابق جتنا مال آپ چاہیں گے اتنا مال دیا جائے گا. آپ علاقے کے علاقے چاہیں گے آپ کو پیش کر دیا جائے گا، آپ دولت چاہیں، حکومت چاہیں، جو چاہیں آپ کو پیش کر دیا جائے گا. بس دعوت حق کو چھوڑ دینا ہوگا. مگر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر میری زبان کاٹ لی جائے، میری زبان کھینچ لی جائے، پھر بھی میں دعوت حق پیش کرنے سے باز نہ آؤں گا. عزیزان گرامی وقار، تو اب میں آپ کو آپ کے عقل کے دریچے کو کھولنے کی دعوت دیتا ہوں، اور غور و فکر کرنے کی زحمت میں آپ کو دیتا ہوں. غور کریں اور فکر کریں، اور ذرا سوچیں تو صحیح کہ ایک نوجوان کے ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں. زبان کی
حلاوت اور زبان کی مٹھاس ایسی کہ کسی کی زبان میں ایسی مٹھاس نہیں. اللہ اکبر. کسی طرح کی کوئی خامی، کوئی کمی اس ذات میں موجود نہیں. ایسا عنفوان شباب میں آدمی رہے اور پھر بھرپور جوان ہو، قوت و شجاعت میں یکتائے روزگار ہو، تو ایسی عمر میں انسان خوبصورت ترین عورت سے شادی کیوں نہیں کرے گا؟ جب شہوت مٹانی ہے، جسم کی بھوک مٹانی ہے، تو سب سے خوبصورت عورت چل چل کے آ رہی ہے. خوبصورت سسور خوبصورت بیٹی کو پیش کرنے کے لیے آگے قدم پہ قدم بڑھائے جا رہے ہیں. مگر ایک انسان ہے جن کو جسمانی بھوک تڑپا رہی ہے، خواہشات نفسانی انہیں بے تاب و بے چین کر رہی ہے، اس کے باوجود آپ اس طرح صاحب مال سسر کو آپ ٹھکرا رہے ہیں اور حسین ترین خواتین سے اپنا رشتہ جوڑنے سے کترا رہے ہیں اور ان کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے ٹھکرا رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہرگز ان کو جسمانی خواہش کی تکمیل مقصود نہ تھی، اور نہ ہی وہ شہوت رانی کے دل دادا تھے، اور نہ ہی عیاش پرست تھے. اگر عیاش پرست ہوتے تو آپ کی چاہت و مطالبے پر وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ کی زندگی کے لیے اور آپ کے نقش قدم پر، آپ کی اطاعت میں، آپ کے فرمان عالی شان میں انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی، اپنا مال و متاع لٹا دیا، سامان زندگی لٹا دیا. آپ کے کہنے پر انہوں نے اپنے ازواج کو تقسیم کر دی، اپنی دولتوں کو تقسیم کر دی، مسلمانوں میں بانٹ دیا. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اگر یوں کہتے کہ او میرے صحابہ، مجھے فلانے اشرف گھرانے کی حسین ترین جو لڑکی ہے اس سے شادی کرنی ہے، تو صحابہ کرام تو ایسی سب سے حسین لڑکی سے حضور کی شادی دلانے میں وہ فخر محسوس کرتے. مگر زندگی میں ایسی تاریخ کسی نے رقم نہ کی. عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کریں، یہ واقعہ عرب میں پیش آیا. حضور علیہ السلام کے تعدد ازواج کا واقعہ یہ عرب شریف میں پیش آیا، مکہ مدینہ میں پیش آیا ہے نا. تو حضور علیہ السلام کے تعدد ازواج کا مسئلہ اگر کسی کو کھلتا، سب سے زیادہ جس کو کھلتا وہ مشرکین عرب تھے، وہ ملحدین عرب تھے، وہ کفار عرب تھے، وہ کفار مکہ و مدینہ تھے. ان کو کھلنا چاہیے تھا، اور پھر ان کو اپنی تاریخ میں لکھنے چاہیے تھی کہ یہ محمد ابن عبداللہ جو اپنے آپ کو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ محمد ابن عبداللہ یہ عیاش پرست ہیں، یہ نفسانی خواہشات کے دل دادا ہیں، یہ شہوت انگیز آدمی ہیں، یہ حسین ترین لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والے انسان ہیں. مگر نہیں، اس طرح کی تاریخ انہوں نے نہیں لکھ سکا، کیونکہ ان کو اس طرح کی خامی ان کی زندگی میں نقطہ برابر نظر نہیں آئی. مگر اس کے کئی صدیوں کے بعد یہ مستشرقین کو، یہ یورپین کو، یہ مغرب زدہ کو، یہ یہودیوں کی ناجائز اولاد کو اور عیسائیوں کی ناجائز اولاد کو حضور کی زندگی میں حضور کے تعدد ازواج کے حوالے سے عیوب اور طرح طرح کی خامیاں نظر آنے لگی. عزیزان ملت اسلامیہ، میں اہل عقل دانشوروں کی توجہ کا طالب ہوں کہ کسی بھی تاریخ نگار نے، عرب کے کسی بھی عربی تاریخ نگار نے جنہوں نے حضور کی صبح و شام دیکھی، اسلام نہیں قبول کیا. حضور کو جان سے مار دینے کی بھی وہ تگدو کرتے رہے. تو کیا انہوں نے حضور کے پیچھے، حضور کی ذات میں عیب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کوشش کی ہوگی. انہوں نے، کفار عرب نے، مشرکین عرب نے یقیناً حضور کی ذات میں عیب تلاش کرنے کی کوششیں کی ہوں گی، مگر ان کو کوئی عیب نہ ملا ہوگا. حتیٰ کہ تعدد ازواج کے مسائل میں بھی انہوں نے کافی غور و خوض تو کیا ہوگا، مگر چونکہ تعدد ازواج کا مسئلہ کوئی یہ نیا مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے، اور تعدد ازواج کوئی عیب نہ تھا، اس لیے انہوں نے اس چیز کو خاص توجہ نہیں دیا. اور ساتھ ہی ساتھ حضور نے جس حساب سے، جس انداز میں، جس کنڈیشن میں اور جن وجوہات کی بنا پر 11 شادیاں کی، ان تمام وجوہات کو یہ اہل عرب اچھی طرح جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور اس کے دور رس نتائج سے بھی وہ واقف تھے کہ محمد ابن عبداللہ نے 11 جو شادیاں کی ہیں، ان شادیوں کے پیچھے شہوت رانی اور جسمانی بھوک مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے فروغ اسلام اور اسلام کی تبلیغ ہی اصل مقصود ہے کہ ان تعدد ازواج کے ذریعے سے، ان 11 خواتین کے ذریعے سے قیامت تک دین اسلام کی وہ خدمت اور وہ سنہرا باب قائم کرنا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی مسلم خواتین جنمیں گی
مسلم خواتین پیدا ہوں گی، چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو، ہر ایک کے لیے یہ 11 خواتین اسلام حضور کی ازواج طیبات و طاہرات اسلام کے حوالے سے مشعل راہ ثابت ہوں گی۔ اسی پس منظر اور پیش منظر کے تحت حضور نے 11 شادیاں کی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پھر آپ ایک بدیگرے ان تمام شادیوں کے پیچھے پوشیدہ رازوں کے حوالے سے آپ کے روبرو ہوں گا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے شادی اور اس شادی کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، پھر اس پر گفتگو کروں گا۔ اسی طرح ایک کے بعد دیگر انشاءاللہ 11 ازواج طیبات پر میں پارٹ بائی پارٹ انشاءاللہ آپ کے روبرو ہوں گا، اور پھر مستشرقین کے ان سوالات اور اسلام کے خلاف چھپتے ہوئے اور پھیلائے ہوئے فتنوں کی سرکوبی کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ گنہگار آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور پارٹ بائی پارٹ ہر ایک زوجہ مقدسہ کی انشاءاللہ کہانی آپ کو سنائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تب تک کے لیے اجازت دیں آپ کے خادم اور اس گنہگار مفتی محمد شجاع الدین قادری کو۔ خیر رہیں، آباد رہیں۔